محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ کمانڈر عمران نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں نامعلوم مدت کے لیے نظر بند ہو گئے ہیں۔ یہ ہم سب کی مجبوری ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ 2-3 دن تک حالات کچھ نارمل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد تم یہاں سے نکل سکو گے۔ رجب علی نے حافظ صاحب سے یہی کہا کہ سمندر میں انڈین نیوی کا ایک جہاز دھماکے سے پھٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے شہر میں پولیس اور فوج اتر آئی ہے، کیونکہ بھارتی حکومت کا خیال ہے کہ یہ کام تخریب کاروں کا ہے۔ اس لیے سلیمان اور عمران ابھی مزید کچھ دن وہاں رہیں گے۔ حافظ صاحب کہنے لگے، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے رجب علی، دونوں مجاہد جب تک چاہیں میرے پاس رہیں، میں کسی کو ان کی ہوا تک نہیں لگنے دوں گا۔ حافظ صاحب نے اتنا ضرور کیا کہ سلیمان اور عمران کو رات کے وقت اپنی بستی والے مکان سے نکال کر قریبی گاؤں کی ایک خالی مکان میں منتقل کر دیا۔ یہ مچھیروں کا گاؤں تھا۔ حافظ صاحب نے یہاں ایک چھوٹا سا جھونپڑا نما مکان خرید رکھا تھا۔ وہاں سلیمان اور عمران آزادی سے چل پھر بھی سکتے تھے اور خود ہی سبزی وغیرہ بھی بنا لیتے تھے۔ یہاں ان کے پاس نہ کوئی اخبار آتا تھا، نہ ریڈیو ٹی وی تھا۔ شہر میں سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے اس کی انہیں کوئی خبر نہیں تھی۔ 3 دن گزر گئے، نہ حافظ صاحب آئے، نہ رجب علی ہی آیا۔ تیسرے دن شام کے وقت حافظ صاحب آ گئے، کہنے لگے، میں جان بوجھ کر تم لوگوں کے پاس نہیں آیا، بڑا اچھا کیا کہ میں تمہیں یہاں لے آیا، ورنہ اس وقت تم میرے مکان پر ہوتے تو ضرور فوجی پولیس تمہیں پکڑ کر لے جاتی، کیونکہ فوجی پولیس کے سپاہی ہماری بستی میں گھر گھر تلاشی لے رہے تھے۔ انہوں نے میرے مکان کی بھی تلاشی لی اور مجھ سے بھی سوال پوچھے کہ کہیں میں نے ادھر کشمیری مجاہد تو نہیں دیکھے۔ اسی رات رجب علی بھی آ گیا۔ اس کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ کسی الجھن میں ہے۔ حافظ صاحب اسے مچھیروں کی بستی والے مکان پر لے آئے تھے۔ حافظ صاحب بھی موجود تھے۔ رجب علی نے بات ہی یہاں سے شروع کی، سارے علاقے کو کوچین شہر سمیت فوج نے گھیرے میں لے لیا ہے، کوئی اس علاقے سے باہر نہیں جا سکتا، نہ باہر سے اندر آ سکتا ہے۔ حکومت کو بڑا دھکا لگا ہے، باجپئی کی حکومت ڈاماڈول ہو گئی ہے۔ وزیر دفاع نے استعفیٰ پیش کر دیا تھا، جسے پردھان منتری نے منظور نہیں کیا۔ معلوم ہوا ہے کہ 2-1 دن کے اندر اندر فوج اس سارے علاقے میں گھر گھر تلاشی اور ہر ایک فرد سے پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع کرنے والی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فوجی اس طرف بھی آئیں گے۔ اگر تم اس جگہ بیٹھے رہے تو تم دونوں کا پکڑے جانا یقینی ہے۔ سلیمان نے کہا، میں تو اس علاقے کا رہنے والا ہوں اور ایک عرصے سے چھوٹا سا کاروبار کر رہا ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، مگر عمران کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ اس علاقے کا نہیں ہے، دوسرے پنجابی مسلمان ہے۔ بھارتی فوج کو معلوم ہے کہ ان کے رجمنٹوں میں شاید ہی کوئی مسلمان پنجابی ہو، کیونکہ مسلمانوں کا پنجاب پاکستان میں ہے اور مشرقی پنجاب سے سن 47 میں سارے مسلمان پاکستان ہجرت کر گئے تھے۔ فوج اسے ضرور گرفتار کر لے گی اور یہ ایک بار گرفتار ہو گیا تو فوج اسے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ حافظ صاحب نے کہا، پھر عمران کے لیے کیا کیا جائے؟ رجب علی کہنے لگا، یہی سوال مجھے پریشان کر رہا ہے۔ سلیمان نے رجب علی سے کہا، عمران کو ہم سمندر کے راستے سری لنکا سمگل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ سلیمان نے یہ بات اس لیے کی تھی کہ اسے معلوم تھا کہ رجب علی کے ایک ایسے آدمی سے گہرے تعلقات ہیں جو انڈیا سے شراب، سگریٹ اور چاول چینی وغیرہ سری لنکا سمگل کرواتا ہے۔ اس شخص کی لانچیں رات کے اندھیرے میں بھارت کے جنوبی ساحل سے مال لے کر سری لنکا کے ساحل کی طرف جاتی رہتی ہیں۔ رجب علی کو اپنے اس دوست کا خیال نہیں آیا تھا۔ جب سلیمان نے اسے اس کی یاد دلائی تو اس کے چہرے پر امید کی ہلکی سی چمک نمودار ہوئی۔ کہنے لگا، ہاں ایسا ہو سکتا ہے، رستم خان سے بات کی جا سکتی ہے۔ رستم خان اس آدمی کا نام تھا جس کی نگرانی میں سری لنکا اور انڈیا کے درمیان ناجائز طور پر مال کی سمگلنگ ہوتی تھی۔ حافظ صاحب بولے، سری لنکا کا ملک یہاں سے دور نہیں ہے، سری لنکا کے ساتھ ویسے بھی پاکستان کے بڑے برادرانہ تعلقات ہیں اور وہاں مسلمان بھی بھاری تعداد میں آباد ہیں۔ اگر تم عمران کو سری لنکا سمگل کر سکو تو عمران کی زندگی محفوظ ہو جائے گی۔ رجب علی کہنے لگا، میں کل رستم خان سے بات کرتا ہوں۔ اس کے بعد رجب علی چلا گیا۔ دوسرے دن دوپہر کے بعد آیا، کہنے لگا، فوج نے گھر گھر تلاشی اور پوچھ گچھ کا کام شروع کر دیا ہے۔ میں نے رستم خان سے بات طے کر لی ہے، اس نے عمران کو سری لنکا سمگل کرانے کی حامی بھر لی ہے۔ عمران نے پوچھا، کہیں عین وقت پر وہ مکر تو نہیں جائے گا؟ رجب علی مسکرایا، کہنے لگا، یہ لوگ اپنے عہد کے کس قدر پکے ہوتے ہیں اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ وہ تمہیں ایسے آدمیوں کے حوالے کر دے گا جو تمہیں اپنی ذمہ داری پر ملک سری لنکا کے ساحل پر پہنچا دے گا۔ اس کے بعد تم وہاں پاکستانی سفارت خانے میں جا کر پناہ لے سکتے ہو۔ عمران کو یہ منصوبہ بڑا صحیح اور اس وقت کی ضرورت کے عین مطابق لگا۔ سمگلر بڑے مشاق اور تجربہ کار ملا ہوتے ہیں۔ عمران کو یقین ہو گیا کہ اس کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ رجب علی بولا، اگر تم یہ سوچتے ہو کہ یہاں سے تم دلی یا بمبئی کی طرف جا سکو تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ چاروں طرف فوج بیٹھی ہے۔
جگہ جگہ رکاوٹیں لگی ہیں اور گاڑیوں اور پیدل چلنے والوں کو روک کر ان کے کاغذات اور شناختی کارڈ چیک کیے جاتے ہیں، اور ابھی کچھ معلوم نہیں کہ فوج کی یہ مہم کب تک جاری رہے گی۔ اس لیے تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم سمگل ہو کر سری لنکا چلے جاؤ۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ عمران نے کہا، میں بالکل تیار ہوں۔ سری لنکا پہنچ کر میں سیدھا کولمبو میں پاکستانی سفارت خانے چلا جاؤں گا۔ وہ لوگ ضرور میری مدد کریں گے اور مجھے پاکستان پہنچا دیں گے۔ سلیمان نے عمران کے خیال کی تائید کرتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، آخر تم بھی پاکستانی ہو، وہ تمہارے ملک کا سفارت خانہ ہے، وہ لوگ تمہاری ہر ممکن مدد کریں گے۔ عمران نے رجب علی سے پوچھا، مجھے کب یہاں سے چلنا ہوگا؟ میں رستم خان سے مل کر سیدھا تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ تمہیں تیسرے دن آدھی رات کو، یعنی آج سے 2 دن بعد یہاں سے ایک آدمی اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میں اس کے ساتھ آؤں گا، تم تیار رہنا۔ وہ آدمی تمہیں آگے کہاں لے جائے گا اور تمہیں سری لنکا جانے والے اسٹیمر پر کہاں سے سوار کیا جائے گا، اس بات کی بابت اس آدمی اور رستم خان نے بھی مجھے کچھ نہیں بتایا۔ عمران نے کہا، یہ ان لوگوں کے راز ہوتے ہیں، یہ راز وہ اپنے گہرے سے گہرے دوست کو بھی جس کا تعلق اس کاروبار سے نہ ہو نہیں بتاتے۔ بہرحال میں تیار ہوں۔ 2 دن بھی گزر گئے، اس دوران سلیمان اس کے ساتھ ہی رہا۔ تیسرے دن رات کے 12 بجے کے بعد رجب علی آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک دبلا پتلا کالے رنگ کا آدمی تھا جو بیڑی پی رہا تھا اور جس نے پتلون قمیض پہن رکھی تھی۔ شکل سے وہ کسی سرکاری دفتر کا کلرک لگتا تھا، مگر رجب علی نے عمران کو بتایا کہ یہ بڑا پرانا اور تجربے کار اسمگلر ہے اور اس نے سری لنکا کے ارد گرد سارا سمندر کھنگال رکھا ہے۔ اس آدمی کا نام رجب علی نے جیکی بتایا اور کہا کہ جیکی تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ جیکی نے بیڑی کا کش لگا کر اسے زمین پر پھینک کر پاؤں سے مسلا اور بولا، تم ہمارے ساتھ چلے گا تو خاموش رہے گا، خام خواہ بولے گا نہیں، کیا تمہیں منظور ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، منظور ہے۔ اوکے، جیکی بولا، پھر ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ تم ہمارے باس رستم خان کا دوست ہے، تم ہمارا بھی دوست ہے، ہم تمہیں سری لنکا پہنچا دے گا مگر زیادہ بولے گا نہیں، ہم سے سوال نہیں پوچھے گا، تم کو منظور؟ اوکے، آ جاؤ۔ سلیمان، رجب علی اور حافظ صاحب باری باری عمران سے بغلگیر ہو کر ملے اور اس کی خیریت سے سری لنکا پہنچنے کی دعا کی۔ جھونپڑی کے باہر جیکی کی جیپ کھڑی تھی جس کی ترپال کی چھت تھی۔ رجب علی نے عمران کو انڈین کرنسی میں کچھ روپے دیے اور کہا، اسے سری لنکا پہنچ کر وہاں کی کرنسی میں تبدیل کروا لینا، باقی پاکستانی سفارت خانے والے تمہیں سنبھال لیں گے۔ عمران سمگلر جیکی کے ساتھ جیپ میں بیٹھ گیا اور جیپ رات کے اندھیرے میں کسی نامعلوم منزل کی طرف چل پڑی۔ کم از کم عمران کے لیے جیپ کسی نامعلوم منزل کی طرف ہی جا رہی تھی، لیکن سمگلر جیکی کو معلوم تھا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ اس نے عمران کو سوال پوچھنے سے منع کر رکھا تھا، چنانچہ عمران نے اس سے بالکل نہ پوچھا کہ جیپ کہاں جا رہی ہے، ہمیں اسٹیمر کہاں سے ملے گا، کیا بھارت کے جنوبی ساحل ہی سے ہم لوگ اسٹیمر میں سوار ہوں گے یا آگے جا کر کسی دوسری جگہ سے روانہ ہوں گے۔ کچھ دور تک تو جیپ تاڑ کے درختوں کے درمیان ایک چھوٹی سی سڑک پر چلتی رہی، پھر وہ سڑک کو چھوڑ کر ایک جنگل میں داخل ہو گئے۔ سمگلر جیکی نے خود ہی کہا، ہم کوچین شہر کی حدود سے نکل آئے ہیں، اب ہم ٹریونڈرم کی طرف جا رہے ہیں، ہم 2 گھنٹوں میں ٹریونڈرم کے ساحل پر پہنچ جائیں گے۔ وہاں ایک جگہ ساحل سمندر سے ہمیں ایک اسٹیمر ملے گا جو ہمیں توران ویل تک لے جائے گا۔ یہ کوئی 2 گھنٹے کا سمندری سفر ہوگا، توران ویل سے تمہیں آگے ایک کشتی میں سفر کرنا ہوگا جو اگر حالات ٹھیک رہے تو تمہیں سری لنکا کے ساحل پر پہنچا دے گا۔ عمران نے صرف اتنا پوچھا، اور اگر حالات ٹھیک نہ رہے تو کیا ہوگا؟ جیکی نے جیپ کو ایک جگہ درختوں سے بچا کر آگے نکالتے ہوئے کہا، کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو ہوا کرتا ہے، کوسٹ گارڈز ہم پر فائرنگ کریں گے، ہم ان پر فائرنگ کریں گے، نکل گئے تو نکل گئے، نہیں تو پکڑے جائیں گے۔ کمانڈر عمران نے اس کے بعد جیکی سے کچھ نہ پوچھا۔ جب کوئی آدمی کسی کے ذریعے ناجائز طور پر کسی دوسرے ملک میں سمگل ہوتا ہے تو پھر ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ یہ تو ایک ایسا خطرہ تھا جو ہر وقت سمگلروں کے سر پر منڈلاتا رہتا ہے۔ عمران کو جیکی کے بیان سے کوئی تعجب نہیں ہوا تھا، وہ صرف خدا سے دعا مانگنے لگا کہ وہ اسے خیر خیریت سے بھارت سے نکال دے۔ 2.25 گھنٹے کے بعد ان کی جیپ ٹریونڈرم پہنچ گئی۔ ٹریونڈرم جنوبی بھارت میں ایک مشہور بندرگاہ ہے۔ جیکی جیپ کو شہر سے دور رکھ کر جا رہا تھا، شہر کی روشنیاں کافی فاصلے پر نظر آ رہی تھی۔ جیپ ایک کھلے میدان میں سے گزر رہی تھی۔ جیکی نے کہا، ہم سمندر کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، آگے ہمارا خفیہ آدمی کھڑا ہوگا، تم گھبرانا نہیں، جب تک ہم تمہارے ساتھ ہیں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ عمران نے کیا گھبرانا تھا، بس وہ یہی دعا کر رہا تھا کہ جب ان کی کشتی انڈیا کے ساحل سے سمندر میں سری لنکا کے ساحل کی جانب روانہ ہو تو ساحلی گارڈز کے گشتی اسٹیمروں کی نگاہ سے بچ کر نکل جائے۔ سمندر نظر آنے لگا۔ رات کے اندھیرے میں سمندر کی سطح پر ابھر ابھر کر ساحل کی طرف آتی لہروں کی سفید سفید جاگ دور سے نظر آ رہی تھی۔ ایک جگہ سمندر ساحل کے اندر ایک جھیل کی شکل میں آ گیا ہوا تھا۔ جیپ جھیل کی طرف گھوم گئی۔ جھیل کے کنارے کنارے بے شمار درخت کھڑے تھے۔ درختوں کے درمیان آ کر جیکی نے جیپ کھڑی کر دی اور عمران سے کہا، میرے ساتھ آ جاؤ، کوئی بات مت کرنا۔ اس وقت رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ جیکی اور عمران ناریل کے درختوں کے درمیان چلے جا رہے تھے۔
ایک درخت کے قریب آ کر جیکی رک گیا۔ عمران بھی رک گیا۔ جیکی نے اندھیرے میں ایک طرف گور کر دیکھا اور منہ سے کسی پرندے کی سیٹی نما آواز نکالی۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ جیکی نے دوسری بار سیٹی کی آواز نکالی تو سمندری جھیل کی جانب سے ویسے ہی سیٹی کی آواز میں جواب آ گیا۔ جیکی نے عمران سے کہا اپنا آدمی ادھر کھڑا ہے۔ وہ آگے چل پڑے۔ 150 قدم چلنے کے بعد عمران کو سمندری جھیل یا کھاڑی کے کنارے ایک چھوٹے سٹیمر کا دھندلا سا خاکہ نظر آیا۔ جیکی نے اس طرف اشارہ کر کے آہستہ سے کہا سٹیمر ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ یہ سٹیمر چھوٹا سا تھا اور اس کا صرف اوپر والا عرصہ ہی کھلا تھا۔ ایک آدمی اندھیرے میں سے نکل کر جیکی کے سامنے آ گیا۔ اس نے اس علاقے کی زبان میں کچھ پوچھا۔ جیکی نے اسی زبان میں کچھ جواب دیا۔ شاید انہوں نے آپس میں کوڈ ورڈز یعنی خفیہ زبان کے جملوں کا تبادلہ کیا تھا۔ جب دونوں ایک دوسرے کی شناخت سے مطمئن ہو گئے تو جیکی آگے بڑھ کر سٹیمر پر سوار ہو گیا۔ عمران اس کے ساتھ ہی تھا۔ جیسے ہی یہ دونوں سٹیمر پر سوار ہوئے، سٹیمر کا انجن سٹارٹ ہوا اور سٹیمر سمندر میں مشرق کی سمت چل پڑا۔ جیکی اور عمران سٹیمر کے کھلے ڈیک یعنی عرصے پر ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ جیکی کہہ رہا تھا یہ ہم لوگوں کا اپنا سٹیمر ہے، ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتا ہے، مگر جب ملتے ہیں تو کوڈ ورڈز بول کر ایک دوسرے کو شناخت کرنے کی روایت ضرور پوری کی جاتی ہے۔ سٹیمر سمندری کھاڑی میں سے نکل کر ساحل کے ساتھ ساتھ اوپر کی طرف جا رہا تھا۔ عمران چپ تھا اور نیند سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی، مگر وہ سو نہیں سکتا تھا۔ شہر کی روشنیاں بائیں جانب ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور سٹیمر آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ آسمان پر صبح کا نیلا نیلا اجالا نمودار ہونا شروع ہو گیا تھا جب ان کا سٹیمر ایک جگہ ساحل پر بنے ہوئے گھاٹ پر آ کر رک گیا۔ یہاں جیکی اور عمران اتر گئے۔ جیکی ایک آدمی سے جو گھاٹ پر پہلے سے موجود تھا کچھ دیر باتیں کرتا رہا، پھر عمران کے پاس آ کر بولا ابھی دن نکلنے والا ہے، تم ہمارے ساتھ یہاں ایک جگہ دن گزارے گا، یہاں سے ہم ایک نئی پارٹی کے ساتھ بڑی کشتی میں بیٹھ کر سری لنکا کی طرف چلے گا، آ جاؤ میرے ساتھ۔ گھاٹ سے دور ایک جگہ درختوں کے جھنڈوں میں 2-3 جھونپڑیاں تھیں۔ جیکی عمران کو ایک جھونپڑی میں لے آیا۔ جھونپڑی میں زمین پر دری بچھی ہوئی تھی۔ جیکی نے کہا تم ادھر آرام کرے گا، ہم دوسری جھونپڑی میں سوئے گا، پھر تمہیں ناشتے کے وقت آ کر جگا دے گا۔ اوکے، عمران نے جواب دیا۔ جیکی چلا گیا۔ عمران دری پر لیٹ گیا۔ سمندر کی طرف سے مرطوب ہوا کے جھونکے آ رہے تھے۔ عمران سو گیا۔ جس وقت جیکی نے آ کر اسے جگایا باہر دن کی روشنی خوب پھیلی ہوئی تھی۔ جیکی بولا آ جاؤ ہم لوگ ناشتہ کرے گا۔ اس وقت دن کے 11 بج رہے ہیں۔ جھونپڑیوں کے درمیان ایک جگہ چولہے پر بڑی سی دیگچی رکھی ہوئی تھی۔ 3-4 آدمی ناشتہ تیار کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ ایک درخت کے نیچے لکڑی کے بینچ بچھے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان ایک لمبی سی میز لگی تھی۔ جیکی اور عمران بینچ پر آ کر بیٹھ گئے۔ جیکی بولا یہ سب اپنی پارٹی کے آدمی ہیں، رات کو دوسری پارٹی مال لے کر آئے گی، ہم وہ مال کشتی میں لاد کر سری لنکا لے جائیں گے۔ عمران نے پوچھا اسلحہ کی کیا پوزیشن ہے؟ میرا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ماڈرن مشین گنیں تو ضرور ہوں گی۔ جیکی ہنس پڑا، بولا ہمارے پاس ادھر توپ اور مارٹر گن تو نہیں ہوتا، بس سٹین گنیں ہوتی ہیں۔ پھر اس نے عمران سے پوچھا تم سٹین گن فائر کر لیتا ہے؟ عمران نے کہا ہاں میں سٹین گن فائر کر لیتا ہوں۔ ویری گڈ، جیکی بولا، ایک سٹین گن تمہیں بھی دے دے گا، اگر کوسٹ گارڈز کا لوگ آ گیا تو تم بھی اس پر فائر کھول دے گا۔ ایک آدمی ان کے پاس ناشتہ رکھ گیا۔ ناشتے میں ڈبل روٹی اور ابلے ہوئے چاول اور سبزی کی باجی بھی تھی۔ دونوں نے مل کر ناشتہ کیا، اس کے بعد کافی پی۔ جنوبی بھارت میں چائے کی بجائے کافی پینے کا بڑا رواج ہے۔ اس کے بعد جیکی چلا گیا اور اس نے عمران کو تاکید کر دی کہ وہ جھونپڑی میں ہی رہے، باہر نکل کر ادھر ادھر نہ پھرے۔ جیکی کوئی 3 بجے دوپہر کو آیا۔ عمران جھونپڑی میں ہی بیٹھا تھا۔ اس نے عمران سے کہا تم بڑی گڈ لک والا آدمی ہے، مجھے ڈر لگا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مال تیار نہ ہو، اگر مال تیار نہ ہوتا تو ہم لوگ آج رات سری لنکا کی طرف نہیں جا سکتا تھا، پھر ہمیں 3 دن یہاں انتظار کرنا پڑتا، لیکن معلوم ہوا کہ مال بالکل تیار ہے اور اس کے تھیلے گھاٹ پر رات کو پہنچا دیے جائیں گے۔ عمران نے پوچھا کیا ہم اسی گھاٹ سے چلیں گے جہاں ہمارا سٹیمر ٹھہرا تھا؟ جیکی نے کہا ہاں، مگر ہم رات کے اندھیرے میں چلیں گے، ہماری کشتی گھاٹ سے تھوڑے فاصلے پر ہوگی۔ دن گزر گیا۔ رات کو جیکی اور عمران نے کھانا کھایا تو جیکی کہنے لگا اب تم جھونپڑی میں جا کر بے شک سو جائے، ہم آدھی رات کے بعد آئے گا اور تمہیں جگا کر اپنے ساتھ لے چلے گا۔ اوکے، عمران نے جواب دیا اوکے۔ جیکی چلا گیا۔ عمران جھونپڑی میں لیٹ گیا۔ شروع میں تو اسے بالکل نیند نہ آئی، یہی سوچتا رہا کہ آج کی رات بڑی امتحان کی رات ہے، اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو بڑی مشکل پیش آئے گی، خدا جانے پھر کیا ہو۔ کوسٹ گارڈز کو عام طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ آج رات سمگلروں کی لانچ چینل سے گزرنے والی ہے۔ ان کے پاس ہر قسم کا اسلحہ ہوتا ہے اور کافی تعداد میں ہوتا ہے۔ وہ کشتی یا لانچ کو گھیرے میں لے کر اندھا دھند 2 فائر کھول دیں گے۔ یہ سمگلر لوگ ہیں، ان کے پاس پرانی قسم کی سٹین گنیں ہوں گی، وہ کوسٹ گارڈز کے جدید اسلحے کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔
یہی کچھ سوچتے سوچتے عمران کو نیند آ گئی۔ وہ کافی دیر تک سویا رہا۔ رات 1 بجے کے قریب جیکی نے آ کر اسے جگا دیا اور بولا، چلو دوست، لانچ آ گئی ہے۔ یہ اسمگلروں کی لانچ بڑی کشتی ٹائپ کی تھی۔ اس میں 6-7 بڑے بڑے تھیلے لدے ہوئے تھے۔ ان میں ظاہر ہے اسمگلنگ کا مال ہوگا۔ لانچ کھاڑی میں ایک طرف کنارے کے بالکل ساتھ لگی کھڑی تھی۔ وہاں پہلے سے 4 اسمگلر موجود تھے، ان کے پاس 10 گنیں تھیں۔ جیکی نے ان سے کوئی بات کی اور پھر عمران کو ساتھ لے کر لانچ میں سوار ہو گیا۔ وہ بڑے بڑے تھیلوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ ان کے سوار ہوتے ہی لانچ کنارے سے آہستہ آہستہ ہٹنے لگی۔ عام طور پر لانچوں میں انجن لگے ہوتے ہیں، مگر اس لانچ میں کوئی انجن نہیں تھا۔ 4 آدمی بڑے بڑے چپوؤں سے اسے چلا رہے تھے۔ جیکی نے عمران کو بتایا کہ جہاں سے لانچ روانہ ہوگی وہاں سے سری لنکا کا ساحل زیادہ سے زیادہ 25 میل کے فاصلے پر ہے، اور اگر حالات ٹھیک رہے تو وہ یہ فاصلہ 3 گھنٹوں میں طے کر لیں گے۔ لانچ چلانے والے بڑے تجربہ کار ملا لگتے تھے۔ وہ بڑی مستعدی سے چپو چلا رہے تھے۔ لانچ کھاڑی میں کنارے کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ جیکی تھیلوں کے پاس عمران کے پاس بیٹھا تھا، کہنے لگا، 10-15 منٹ کے بعد ہم کھلے سمندر میں آ جائیں گے۔ تم نے کبھی سمندر میں سفر کیا ہے؟ عمران نے کہا، نہیں، حالانکہ وہ اس سے پہلے سمندر میں سفر کر چکا تھا، مگر وہ جیکی کے ساتھ لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا ذہن کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ اس وقت اسے بس یہی ایک خیال بار بار آ رہا تھا کہ اگر راستے میں کوسٹ گارڈز نے گات لگا کر ان پر فائرنگ شروع کر دی تو کہیں وہ اس اندھی فائرنگ میں دوسرے اسمگلروں کے ساتھ خود بھی نہ مارا جائے۔ اسے اس طرح مرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر اب مجبوری تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ کسی طرح اپنے آپ کو کوسٹ گارڈز کی فائرنگ سے بچانے کی کوشش کرے گا۔ 15-20 منٹ کے بعد ان کی لانچ کھاڑی سے نکل کر سمندر میں آ گئی۔ سمندر میں آتے ہی لانچ نے ہچکولے کھانے شروع کر دیے۔ کھلے سمندر کی موجوں کے مقابلے میں لانچ بہت ہی چھوٹی تھی، بالکل ایک کھلونے کی حیثیت رکھتی تھی، لیکن سمگلر ملا اسے بڑی مہارت سے چلا رہے تھے۔ لانچ اوپر نیچے ہوتی سمندر کی لہروں پر سامنے کی طرف بہتی چلی جا رہی تھی۔ سمندر میں ہوا بڑی تیز تھی۔ جیکی نے ایک سٹین گن خود رکھ لی تھی اور ایک سٹین گن عمران کو دے دی تھی۔ وہ تھیلوں کی اوٹ میں بیٹھے تھے جہاں انہیں سمندر کی تیز ہوا سیدھی نہیں لگ رہی تھی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا۔ اس دوران ان کے عقب میں انڈیا کے جنوبی تکون کے ساحل کی کہیں کہیں ٹمٹماتی روشنیاں بھی غائب ہو گئیں۔ لانچ سمندر میں کافی دور نکل آئی تھی۔ رات کی تاریکی میں سمندر کی بڑی بڑی موجیں لانچ کے پہلوؤں سے ٹکرا کر تیزی کے ساتھ شور مچاتی پیچھے کی طرف جا رہی تھی۔ جیکی کہنے لگا، 1 گھنٹے کے بعد سامنے سے سری لنکا کے ساحل کی روشنیاں نظر آنے لگیں گی۔ اگر گارڈز کی سرچ لائٹوں نے ہماری لانچ کو نہ دیکھا تو ہم 2-1 گھنٹے میں سری لنکا پہنچ جائیں گے۔ ہماری لانچ انڈیا کے ساحل سے کافی دور نکل آئی تھی۔ سری لنکا کے جزیرے کی روشنیاں اب نظر نہیں آ رہی تھیں۔ عمران نے جیکی سے پوچھا کہ سری لنکا کی روشنیاں دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ اس نے کہا، ہم سری لنکا کے جنوب مغربی ساحل کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہاں پہاڑیاں اور ٹیلے ہیں، روشنیاں پہاڑیوں کے پیچھے رہ گئی ہیں۔ اس وقت عمران کو احساس ہوا کہ وہ وسیع اور عریض سمندر میں بالکل اکیلا ہے۔ سمندر کی موجیں ان کی لانچ سے ٹکرا کر پیچھے کو جا رہی تھی۔ سمندر کے وسط میں وہ سمندر کے اتنا قریب کبھی نہیں ہوا تھا۔ سمندر کا جاؤ جلال دیکھنا ہو تو سمندر کے وسط میں جانا چاہیے، جہاں چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہوتا ہے اور انسان کو خدا یاد آ جاتا ہے۔ اچانک چپو چلاتے چلاتے ایک اسمگلر ملاح نے چلا کر اپنی زبان میں کچھ کہا۔ اسے سنتے ہی جیکی دوڑ کر لانچ کے سامنے والے کونے کی طرف گیا، پھر تیزی سے واپس آیا اور عمران سے کہا، سٹین گن تیار رکھو اور تھیلوں کے پیچھے پوزیشن سنبھال لو۔ عمران فوراً سٹین گن لے کر بڑے بڑے تھیلوں کے پیچھے پوزیشن لے کر بیٹھ گیا۔ جیکی نے کہا، ہمارے آدمی نے ایک سٹیمر کے انجن کی آواز سنی ہے، ہو سکتا ہے یہ کوسٹ گارڈز کی پیٹرول پارٹی ہو۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔